الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ جو یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور متقی بادشاہ اور اہل اللہ ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن جب ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت بھی اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے پہ ہوں گے۔ تو جو لوگ ان کی نسبت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو پختہ کر لیتے ہیں، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان ولیوں کے ساتھ رابطے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر کل قیامت کے دن ان ولیوں کے کرم کے سائے میں بھی ان کی نسبت سے منسلک افراد ہوں گے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک رسائی کا جو ذریعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے ولیوں سے ہو کر جاتا ہے۔ ایک مرشد کامل کی ضرورت دین اسلام میں قربت الہی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بغیر سلوک باری تعالیٰ کا راستہ طے ہی نہیں ہو سکتا۔ عرفاء کے نزدیک، صالحین کے نزدیک، اہل اللہ کے نزدیک، اور متقی اور اللہ کے ولیوں کے نزدیک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا زینہ ہے، یہ مرشد کامل کے ذریعے ہی سے طے پاتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ضرور کسی ایسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی تلاش کریں، اور اگر اس کی تلاش مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے، 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی آپ جنبش نہ آنے دیں، بلکہ اس کو مضبوط سے مضبوط کریں۔ جب ان کے ساتھ آپ کے روابط مضبوط ہوں گے تو آپ کو در مصطفیٰ تک رسائی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتیں حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کیا گیا ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔